देखो حدیث پڑھنے والے حدیث سب صحیح پڑھتے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے ہم سے اچھے انداز میں بھی پڑھیں. ہم تو چھوٹے سے طالب علم، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، ہمیں نہ علم کا دعویٰ بھی نہیں ہے. حدیث پڑھنے والے حدیث صحیح پڑھتے ہیں. سمجھنے میں ٹھوکر لگتی ہے، سمجھانے میں اس سے بڑی ٹھوکر لگتی ہے. ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ جو نابالغ محققین کے چکر میں پڑے ہو نا، جن کا نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، نہ کوئی مسلک ہے، نہ کوئی مذہب ہے، ادھر سے کچھ چرایا ادھر سے کچھ چرایا، شیعوں سے کچھ لے لی، وہابیوں سے کچھ لے لی، تبلیغیوں سے کچھ لے لی، سنیوں سے کچھ لے لی، چوچو کا مربع اکبر کا وہ جو دین الہی تھا اس طریقے سے بنا دیا. یہی حال ہو گیا. اور آپ انہی کے بھئی یار یہ کیا بات کرتے ہیں یار، ابھی تک ہم نے اپنے علماء سے نہیں سنی. آپ علماء کے پاس بیٹھے کب ہو؟ آپ علماء کے پاس آئے کب ہو؟ یاد رکھو بزرگوں کے قدموں سے وابستہ رہو. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر اللہ نے احسان کیا، انعام کیا، وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبیوں پر انعام ہے، صدیقین پر انعام ہے، شہداء پر انعام ہے، صالحین پر انعام ہے. ان محققین کے پاس کون ہے جو آپ کو گمراہ کرنے اپنے بزرگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، صحابہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، اہل البیت کے بارے میں کیسی کیسی بکواس کر رہے ہیں. اس لیے ہوش کے ناخن لو، سواد اعظم سے نہ کٹو. حدیث صحیح پڑھتے میں آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھتا ہوں، میری بات سمجھ میں آئے تو ٹھیک، نہیں سمجھ میں آئے تو آپ مجھ سے بات کر لیں. ایک حدیث ہے، سب پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتا ہے، سب پڑھتے ہیں. حدیث ہے میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ. ٹھیک، یہ حدیث ہے، سب پڑھتے. اب اس کو سمجھانے میں ٹھوکر کہاں لگی، سمجھنے میں ٹھوکر. دیکھیے کہاں ٹھوکر کھاتا انسان. حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی احادیث پہ نظر ہونی چاہیے، بزرگوں کے اقوال پہ نظر ہونی چاہیے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اب یہ حدیث سب پڑھی، سب نے پڑھی، کیا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. ظالم نے کیا سمجھایا؟ دیکھو دیکھو رسول اللہ کہتے ہیں میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. سنی بھی پڑھتے، ہم بھی پڑھتے، میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا. مطلب کیا کہا؟ مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ کرتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت کرنا. بات سمجھ میں آتی ہے؟ صحیح لگتی ہے نا یہ بات؟ لگتی ہے نا صحیح؟ ہاں صحیح لگتی ہے کہ جیسے عیدگاہوں پہ بھیڑ کرتے ہو، عید کے دن سب چھوڑ چھاڑ کے کاروبار بند کر کے عیدگاہ پہ جاتے ہو، ایسے چھوڑ چھاڑ کے میری قبر پہ بھیڑ نہیں کرنا. صحیح لگتی ہے. کیوں؟ علم ہی نہیں ہے. لوگوں کو صحیح لگتی ہے نا، علم نہیں ہے. ابھی آگے پتہ چلے گا تو تب پتہ چلے گا یہ صحیح نہیں بلکہ غلط ہے. مگر کیوں؟ آپ نے ان ظاہر بین لوگوں کی بات سنی جن کے پاس 1450 سالہ ذخیرہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے کہا حدیث صحیح پڑھی، ترجمانی غلط کی، سمجھایا غلط، سمجھا غلط. اس لیے کہ رسول اللہ سے ان کو نسبت کیا ہے، ان کے پاس کیا سند حدیث کی، ان کے پاس کیا سند قرآن کی، ان کو کس سے قرآن ملا، ان کو کس سے ملا، ان کو کس سے ملا. اٹھ کر کے بیٹھ گئے یوٹیوب پر، کمرے میں بند ہو کر کے باتیں کرنی شروع کر دی. آپ بھی ان سے متاثر ہونے لگے، اپنے بزرگوں سے برزن ہونے لگے. جب یہ کہا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب جیسے عیدگاہوں میں آتے ہو ویسے میری قبر پہ نہ آنا. اگر یہی معنی اس حدیث کے ہوں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کسی کے مزار پہ اتنی بھیڑ نہیں ہوتی جتنی رسول اللہ کے مزار پہ بھیڑ ہوتی. ایک وقت میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں اور کوئی ہو نہ ہو حدیث ہے، آقا فرماتے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں، شام تک سلام پیش کرتے ہیں، اور 70,000 شام کو آتے ہیں، صبح تک درود و سلام پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر، توجہ فرمائے. اور پھر فرمایا قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اللہ اکبر، حتیٰ کہ وہ خدمت کے فرشتے قیامت میں حضور کے ساتھ ساتھ آئیں گے. میرے امام کہتے ہیں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کی قدسی، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ظالم نے یہ کہا، کیا کہا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مزار پر ایسے بھیڑ نہ لگاؤ جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو.
اگر یہ بات اس کی درست ہوتی تو وہاں تو فرشتوں کا بھی میلہ لگا ہوا ہے، فرشتے بھی میلہ بھیڑ لگا کر کے وہاں موجود ہے. ارے اللہ اکبر، اولیاء بھی وہاں موجود ہے، امت محمدیہ بھی موجود ہے، اور خود اللہ بھی فرما رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب جو تجھ سے مانگے تو اس کو جھڑکنا مت. ارے جس دروازے سے جھڑکا نہ جائے گا وہاں بھیڑ نہ لگے گی تو پھر بھیڑ لگے گی کہاں؟ جہاں ملتا ہے وہیں تو بھیڑ لگتی ہے. ورنہ دیکھ لے ہندوستان میں بڑے بڑے بادشاہوں کے محل سونے پڑے کھنڈرات میں تبدیل ہو رہے ہیں، کوئی نہیں جاتا. لیکن ایک آستانہ ایسا بھی ہے میرے خواجہ کا جہاں ہر مذہب و مسلک کا آدمی پہنچ رہا ہے. کیوں؟ خواجہ ہند و دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. جب بیٹا اتنا عطا کرتا، جب بیٹا اتنا عطا کرتا ہے تو نانا کتنا عطا کرتا ہوگا. بولو حدیث صحیح پڑھی، سمجھایا غلط؟ نہیں سمجھایا غلط. اب ہم سے سمجھو، اپنی مرضی سے نہیں کہتے. 1450 سال کی پوری امانتیں موجود ہے، بڑے بڑے بزرگوں کے اقوال موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. اتنی بات حضور کی حدیث. بیچ میں اس کی اپنی بدماشی کے کہا جیسے بھیڑ لگاتے ہو یہاں بھیڑ نہ لگانا، یہ اپنی طرف سے سمجھایا. اب میں آپ سے کہتا ہوں یہ بتاؤ عیدگاہ تم سال میں کتنی بار جاتے ہو؟ کتنی بار جاتے ہو؟ جاتے ہو تو بولو نا کتنی بار جاتے ہو. میں عیدگاہ کا امام ہوں الحمدللہ، اپنے شہر میں عیدگاہ کا امام ہوں. کم و بیش 5 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے وہ عیدگاہ کی، وہاں میں امامت کرتا ہوں. میں بھی 2 مرتبہ کے علاوہ تیسری بار نہیں جاتا. امام نہیں جاتا تیسری بار، تم کیا جاؤ گے مقتدی تیسری بار؟ ہاں جو مسجد نہیں آتے بیچارے وہ عیدگاہ کیا جائیں گے تیسری بار ہیں؟ لا الہ الا اللہ. بہرحال کتنی بار جاتے ہو سال میں؟ بولو کتنی بار جاتے ہو؟ 2 بار. نیک سے نیک آدمی کتنی بار جاتا ہے؟ 2 بار. متقی سے متقی کتنی بار جاتا ہے؟ تہجد گزار بھی کتنی بار جاتا ہے؟ ارے ولی کتب ابدال بھی کتنی بار جاتا ہے؟ 2 مرتبہ حضور نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا. جیسے عیدگاہ میں 2 بار سال میں جاتا ہے ایسے 2 بار نہ آنا. جب جب موقع ملے تب تب آیا کرنا. منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جو میرے مزار پہ آتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی. سمجھ میں آئے گی نہیں آئی؟ ارے ہر عبادت پہ ثواب ملتا ہے، نبی کے مزار پہ جانے سے شفاعت ملتی ہے. ثواب والا پھنس سکتا ہے، شفاعت والا نہیں. اب بتاؤ حدیث دونوں نے پڑھی، حدیث ترجمانی کس نے اچھی کی؟ اہل سنت. میں نے نہیں، میں تو ہوں بھی کچھ نہیں. میں یہ سب ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے. انہوں کے پاس کوئی بزرگ نہیں ہے اس لیے اپنی مرضی سے بکتے ہیں. اور ہمارے پاس بڑے بڑے کیسے بزرگ ہیں، سلام کرتے ہیں تو مزار رسول سے جواب آتا ہے. مسافے کی تمنا کرتے ہیں تو احمد کبیر رفاعی کے لیے ہاتھ باہر آتا ہے. غوث الاعظم دستگیر خطاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو ان کی محفل کو فیض دینے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی سواری آتی ہے. اسی لیے بزرگوں سے بدظن کیا جا رہا ہے. ہم بزرگوں کو نہیں مانتے. ہم نے کہا نہ مانو، یہ تو نصیب کی بات ہے نا. کسی کے نصیب میں نابالغ چوزا ہے، کسی کے نصیب میں بزرگان دین. بات کیا ہے؟ تو ہم قرآن حدیث مانتے ہیں. ارے قرآن حدیث کو سمجھو، سمجھنے کی اوقات تو لاؤ. کیا اوقات ہے؟ کمرے میں بیٹھ کے بک بک کرنا اور بات ہے، اور حقائق کی طرف گفتگو کرنا اور بات ہے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے
बुजुर्गों का दामन न छोड़ो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले।